اور ایک زمانے تک جس طرح ہمیں فارسی پڑھائی جاتی تھی تو عربی بھی ایک مضمون ہوا کرتا تھا تقسیم سے پہلے. کب تک آپ زبانوں کے جو ہے اچار کے اندر رہیں گے؟ آپ فارسی بھی سکھائیں, پنجابی سکھائیں, اردو سکھائیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, عربی سکھائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ختم کریں, جو ہے اپنے لیٹرز چینج کریں, پھر آپ انگلش سیکھیں, پھر آپ فرینچ سیکھیں, پھر آپ اسپینش سیکھیں, پھر آپ اٹیلین سیکھیں, پھر اور اسکرپٹ کریں, پھر آپ جو ہے جاپنیز سیکھیں, میرے پاس ایک پھر آپ جاپنیز سیکھیں, پھر کورین سیکھیں, پھر چائنیز سیکھیں, بنگالی سیکھیں, اردو بولنے والے اور پنجابی بولنے والے, اردو بولنے والے پنجابی ایک ہی میز پر کھائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ خواب ہے, میرا خواب ہے طریقہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اردو کر لیا. میرا خواب ہے کہ اردو ہی زبان ہوگی, اور میں پاکستان میں اگر ایک انجینئر ہوں گا نا تو مجھے انگلش آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. مجھے ایک لفظ نہیں آئے انگلش کا, میں اپنا ہی کلچر انجوائے کروں گا, میں اپنی چیزیں کروں گا. اگر میں نے انگلش سیکھنی ہے موویاں دیکھنے کے لیے تو میں سیکھ لوں گا, یہ میرا خواب ہے. سب ٹائٹل ہوگی, ڈبنگ ہوگی بہت زبردست قسم کی, بلکہ ہماری موویاں ہوں گی اس سے وہ ڈب کریں گے, نیٹ فلکس کریں گے. جس طرح کوریا کی موویز منی ہائسٹ جو ہوگی وہ ہم بنائیں گے. صحیح ہے, ہمیں بڑا وڈا ڈاکا ہوگی اور اس کو وہ لیں گے. یہ وڈا ڈاکا پنجابی میں آگے اردو کی سپورٹ کرنے لگتے ہیں. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, السلام علیکم, خوش آمدید پوڈ کاسٹ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. آج کا ہمارا موضوع پاکستان کا تعلیمی نظام, اور اس میں آج کل جو بہت چیز ان چل رہی ہے, اس میں بہت ڈسکشن ہو رہی ہے, سنگل نیشنل کریکولم. اس سے پہلے میں آج کی گیسٹ کو متعارف کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ 3 گیسٹ ہیں. ہمارے طاہا بھائی جو ہیں وہ چوک کے قریب ہی رہتے ہیں, اس لیے وہ ہمیشہ اتر کر نیچے آ جاتے ہیں. میں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے یہاں پہ چوک پہ, تو چائے کی دکان میری ہے یہاں پر. ان کو ہم بلاتے نہیں, خود ہی آ جاتے ہیں. صحیح ہے, صحیح بات ہے. اور دوسرے ہمارے ساتھ ہمارے ریزیڈنٹ سیلف پروکلیمڈ فیمنسٹ سعد بھائی. تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں, خود ہی آڈینس گیس کر چکی ہوتی ہے ابھی تک. صحیح ہے. اور ایک نئے گیسٹ ہمارے ساتھ آئے ہیں جن کی بیچلرز ہے بحث میں اور ماسٹرز ہے مباحثے میں, بلال. السلام علیکم. یہ کوئی اندر کا درد نکل کر آ رہا ہے اندر کا. تو ان کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. ویسے یہ ابھی ویتنام میں نئے ہیں, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ خود ہی یہ بتائیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور نہیں, یہ انہوں نے غلط کہا ہے. میں اصل میں ویتنام سے ہوں, ہنوئی شہر سے, جو پاکستان میں پڑھنے کے لیے پاکستان گیا, ساہیوال کی مماثلت رکھتا ہے. لیکن میں پاکستان گیا تھا کرکٹ کوچنگ کرنے کے لیے. میں ویتنام میں ایکسپرٹ تھا کرکٹ کا, اور پاکستان میں ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کمزور چل رہی ہے کرکٹ. کوئی بھی کوچ بن سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں محسن سے بہتر کرکٹ آپ کی ہے یا آپ کی بہتر کرکٹ ہے؟ محسن کو میں نے ہی کوچ کیا, سکھایا تھا میں نے اسے. اگلی پوڈ کاسٹ میں محسن سے پوچھنا اسپیشل پوڈ کاسٹ چاہیے ان دونوں کے ساتھ. محسن کو کرکٹ سکھاتے ہوئے ہی میں نے اردو سیکھی ہے. صحیح ہے, ورنہ میری طرح کہ صرف 4-5 ویتنامیز لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں. نہیں, ویسے یہ نالج کی بات ہو رہی ہے, یہ کھیلنے کی بات ہو رہی ہے. دونوں یعنی آپ فزیکل ایجوکیشن فزیکلی. اچھا, تو لیکن میں نے سنا ہے پاکستان میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے کوچنگ کے لیے, جیسے کہ لوگوں نے کیا ہوا ہے, اور پہ کوچز ہمارے اپوائنٹ بھی ہوئے ہیں. صحیح ہے. ابھی میتھیو ہیڈن کو شاید بنایا ہے نا, کس کو بنایا ہے؟ ایسی کسی کو بنایا. اچھا, ویسے یہ رمیز راجا نے 2 باہر کے پلیئرز کو لے آیا ہے کوچز کے طور پر, اور ابھی نیوزی لینڈ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, سیریسلی ایک چپیڑ ماری ہے ہمیں. پہلے 2-3 ہفتے ادھر رہے ہیں, ادھر ٹریننگ کی ہے, ادھر ریسٹورینٹس میں گئے ہیں, ادھر کھانا پینا کھایا ہے, سب کچھ کیا ہے. میچ سے 2-3 دن پہلے جو ہے اچانک انہیں خبر آ گئی. صحیح ہوا ہے, ہار ہی جاتے سے جو ہے چلے گا. پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ جو کرائسٹ چرچ میں ہوا تھا, اس کے بعد نیوزی لینڈ میں کسی مسلمان ملک کے لوگوں کو کرکٹ کھیلنے نہیں جانا چاہیے. نہیں تو ایگزیکٹلی بنگالی ٹیم بال بچی ہے ادھر, اور پھر اس کے بعد یہ ہمیں کہہ رہے ہیں.
جتنی سیکورٹی انہیں ملی ہے میں نے سنا ہے کہ شاید 3000 پولیس مین اور SSG کمانڈوز ڈالے. پریزیڈینشیل آپ کو ملا ہوا تھا, پریزیڈینشیل سیکورٹی ملی ہوئی تھی, لیکن یہ بہت جلدی نہیں کہ پہلی اننگس کھیلتے بیٹنگ کرتے اور پھر بولتے کہ سیکورٹی تھریٹ ہے, بالنگ نہیں کرتے اور چلے جاتے, بس کھیل لیا ہم نے. ایگزیکٹلی نہیں ایگزیکٹلی بیچ میں جب زیادہ ٹیم آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں سیکورٹی تھریٹ چلے آئے. محمد عامر جو ہے ٹیررسٹ کی طرح جو ہے بالنگ کرا رہے ہیں ہمارے اوپر, بندے کھڑکا رہے ہیں ہمارے. لیکن میرے خیال سے اگر پاکستان کو کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو اور خرچہ کرے, 2 مہینے تک نیوزی لینڈ ٹیم کو ہوٹل کے اندر بند رکھے کہ سیکورٹی تھریٹ ہے, ورلڈ کپ مس کروا دے ان کا, اور پھر اس کے بعد واپس بھیجے کہ نہیں اب کلیئر ہو گیا ایئرپورٹ, ہم ان کی جانوں سے نہیں کھیل سکتے, تو ہم نے ان کو ہوٹل میں ساری فیسلٹی دی ہوئی, بس ان کو موومنٹ کی ہم نے اجازت نہیں دی. سیکورٹی بیریکیڈ کے نام سے ان کو بند رکھے, جیسے ورلڈ کپ ختم ہو آپ ان کو ریلیز کر دو. صحیح ہے. یہ تو وہی ساس والی بات ہے کہ جو ہے نا واپس آ کے بتایا کہ وہ نمک جو ہے صحیح نہیں تھا, وہ تو دیکھیے نا مطلب صفائی صحیح نہیں رکھی تھی ہماری نو نے. خیر آج کا ٹاپک جو ہے, ہم صرف یہ نیشنل کریکولم پر بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ہم پورے ایجوکیشن سسٹم پر نظر ڈالیں گے. لیکن یہ عمران خان جو ہے نا, میں ہر دن دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ہر کسی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے. تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈالنا چاہتے ہیں, اور یہ بیسیکلی یہ ہے کہ عمران خان کا یہ تھا, اس کی ویو یہ تھا کہ 3 ایجوکیشن سسٹم تھے ہمارے ہاں لوور ایجوکیشن کے, ایک مدرسہ تھا, ایک ہمارا پبلک سکولز تھے, ایک ہمارے پرائیویٹ سکولز تھے, اور جس کو یہ ٹرم کر رہے ہیں ایز ایجوکیشنل اپارتھائڈ, کہ انیکوالٹی تھی کہ 3 ڈفرینٹ جو ہیں طبقات, اور اس کا نتیجے 3 مختلف نکل رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول سے لوگ نکل کر بڑے بڑے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کے CSS آفیسرز وغیرہ پرائیویٹ اسکول سے آتے ہیں. پبلک اسکول سے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی نوکریاں کرتے ہیں, اور مدرسے سے لوگ ایکسکلوزیولی آلموسٹ امام بنتے ہیں. تو وہ جو انیکوالٹی ہے اسے ختم کرنے کا جو اکیلا طریقہ ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ گورنمنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک ہی نصاب ہو اور ایک ہی طریقہ ہو سب چیزیں. میرے خیال سے یہ پروجیکٹ کرنٹ گورنمنٹ نے زیادہ اگریسولی ٹیک اپ کیا ہے, لیکن یہ پاکستان دس از پارٹ آف آئی تھنک یونائٹیڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت یہ ہے جس کا پاکستان کو سائنی ہے ایز اے اسٹیٹ. تو یہ میرے خیال سے کرنٹ یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ رسپانسبلٹی تو میرے خیال سے پہلی گورنمنٹس کی بھی تھی ایز کو سائنی آف دیٹ UN پروجیکٹ یا جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن ہاں اس کو میرے خیال سے یہ والی چیز انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر بھی ڈالی ہوئی تھی PTI نے, تو اس کے ذریعے وہ اس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سوال اس میں بہت ساری چیزوں پہ آتا ہے کہ آپ یہ ایک بلڈوز کر اور ایک بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے آپ ایک چیز لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, لیکن پریکٹیکلی کتنا فیزیبل ہے. ہم نے اس پہ لاسٹ سیزن ایپیسوڈ بھی کی تھی, اس میں کئی کویشچنس تھے مجھے نہیں پتا جو ابھی تک ایڈریس ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں ایجوکیشن از ناٹ اے فیڈرل جسٹ اے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ناؤ, یا پروونشل بھی ہے. تو فیڈرل چاہے کچھ بھی کر لے, یعنی سنگل نیشنل کریکولم ڈیوائس بھی کر لے, پروونسز کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں یا نہیں کریں. یعنی آپ بیسکلی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ فیڈرل بورڈ کو ریپلیس کر رہے ہیں ایک اور کریکولم سے, کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا. اب اور سندھ ٹھیک ہے, KPK کے اندر آپ کی حکومت ہے جو کہ آپ کے ساتھ تعاون کر لے گی, پنجاب کے اندر فی الحال آپ کی حکومت ہے جو آپ کے ساتھ تعاون کر لے گی, سندھ کے اندر تو آپ کی حکومت نہیں ہے, ہمارے یہاں پالیٹکس بھی ہوتی ہے وہ تو. اور وہ سندھ نے کلیئرلی کہا ہے جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر سسٹینیبل یہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے جو میں نے پڑھا تھا کہ جو میٹنگز آئی تھیں اس کا جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہی ہیں کہ یعنی جو ایجوکیشن سیکرٹری ہے یا ایجوکیشن منسٹر ہے ہر اس کا وہ ہوتا بھی نہیں تھا, یا اگر ہوتا تھا تو مثال کے طور پہ کہ سندھ کی طرف سے تو وہ آتا, یعنی سندھ والے سب سے اس میں لیسٹ انوالومنٹ شاید ان کی تھی, اور وہ آتے بھی تھے تو وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے یہ آپ صحیح ہے آپ لوگ ہم لوگ بنا لیتے ہیں, لیکن دس از کمپلیٹلی یہ پریروگیٹو ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہے نہیں کرتی. جو آپ کا سندھ بورڈ ہے وہ یا پنجاب گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ, بیکار ہے آپ کا وہ جو سسٹم ہے. پہلے وہاں پہ سندھ میں کتنے جو آغا خان بورڈ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ سندھ کا کتنا پڑھنا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, یہ میری اس پہ نہیں ہے کہ ہاؤ
different is federal board from Punjab board to کافی مختلف ہے, Peshawar board to Sindh board. بلکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جو سندھ سے ادھر پنجاب آتے ہیں, کافی مختلف ہے. بلکہ سندھ کے اندر شاید 65% جو کتابیں آتی ہیں اسکول کے لیے وہ سندھی زبان میں ہوتی ہیں. یعنی بہت سی ایسی جگہیں جہاں سندھی زبان میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی برائی ہے, اچھی برائی نہیں ہے. اور ایکچولی یہ ایک آبجیکشن بھی تھا سندھ کا, وہ یہ تھا کہ ہماری زبان الگ ہے, آپ یہ اردو مینڈیٹ ہمارے اوپر کر رہے ہیں, سندھی اس میں شون نہیں آ رہی. اور پھر ان کو یہ بھی تھا کہ ہم اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے کہ آپ کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا کیا ہے. ایجوکیشن 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل کا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ دو مختلف سوالات ہیں. ایک کہ حکومت کا کس حد تک ایجوکیشن پہ کنٹرول ہونا چاہیے اور اوور سائٹ ہونی چاہیے, اور دوسرا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے تقاضے کیا ہیں اگر حکومت نے کرنا ہے, اور پاسبل بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ جہاں تک حکومت کا کچھ نہ کچھ اوور سائٹ کا تعلق ہے وہ دنیا میں اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے. اگر آپ اسکینڈینیویا سے گلف کنٹریز سے ویتنام تک دیکھ لیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے. ایکسٹریمز ہیں جس طرح ویتنام, چائنا وغیرہ جہاں فلی ایک نیشنل کریکولم ہوتا ہے, اور اسکینڈینیویا وغیرہ میں حکومت کے پبلک اسکولز ہوتے ہیں اور پرائیویٹ اسکولز کے لیے واؤچر دیتے ہیں, لیکن واؤچر اس اسکول کے لیے صرف دیں گے جس کے کریکولم کو اپروو کرتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اوور سائٹ وہاں پہ بھی ہوتی ہے. تو یہ تو چلتا ہے. پھر جو دوسرا سوال ہے کہ امپلیمنٹ کیسے کیا جائے, کیا مثال کے طور پہ سندھ میں فورس کیا جائے کہ اردو زبان میں ہو, اس پہ میرا خیال ہے زیادہ ایک ڈیپ نظر ہو سکتی ہے کہ اسپیسیفکس کیا ہیں. بیسکلی جس کو اپنا بورڈ کرنا ہے, اینڈ آف دا ڈے ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھا جائے کہ مطلب جو بھی بورڈ پڑھا رہا ہے وہ پڑھا رہا ہے جو نیشنل آپ کے لیول کو میٹ کر رہا ہے. اب ایک پروونس بہت اچھی پڑھائی دے رہا ہے, دوسری پروونس جو ہے آپ کو 3rd کلاس پڑھائی دے رہا ہے, تو جب وہ کمپیٹ کریں گے آپس میں تو وہ تو ڈس ایڈوانٹیج میں رہے گا. اس کی وجہ سے آپ کے کوٹے سسٹم بنیں گے جس میں جو ہے نالائق لوگ بھی بیٹھیں گے کیونکہ بس ان کا کوٹا تھا. تو جب تک آپ اس میں یونٹی نہیں دکھائیں گے تو یہ آپ ایجوکیشن کا اسٹیپنگ لیٹر دیکھیں. اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن میں. 76% اسکول جو سندھ کے اندر ہے مثال کے طور پر, وہ ایک سنگل ٹیچر ہے, ایک ٹیچر ہے اسکول کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ڈفرینس ہے کہ ایک طرف یہ ایک ٹیچر والا اسکول ہے, ایک طرف وہ اسکول ہے جیسے HSN ہے, اور دوسرے وہ ایک اسکول میں نام ہی بھول رہے ہیں, ایکڑ پر ان کے بڑے ان کے کیمپسز ہوتے ہیں. تو جو ریسورسز کا جو فرق ہے, اور آپ ازیوم کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہر جگہ برابر ہوگی, ان ریالٹی اگر یہ نصاب ایک بھی ہوتا ہے تو جب تک سے ریسورسز ایک طرح کی نہیں ہوتی تو اس کا ریزلٹ اور آؤٹ کم وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جہاں تک ریسورسز کا تعلق ہے نا, یہ ایک زیادہ بڑی ڈسکشن ہو جاتی ہے ریپبلکنزم پہ, کیونکہ پاکستان ایک ریپبلک ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, جس کے اندر کچھ نہ کچھ اتھارٹی ایٹ پروونس لیول ہونا ضروری ہے. اور پاکستان کا فاؤنڈنگ پرنسپلز میں سے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس طرح سیٹ اپ ہے کہ پنجاب کے لوگ اپنی نمائندگی سلیکٹ کریں, سندھ کی اپنے کریں, اور نمائندگی کے ساتھ ساتھ یہ تو آتا ہی ہے کہ بجٹنگ پریفرنسز کہاں ہوں, ایک پروونس کی ایجوکیشن پہ نہ ہوں فار ایگزامپل. اب یہ ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ نے فیصلے کیے ہیں وہ غلط ہیں, ایک ٹیچر ہونا بالکل غلط ہے, اپنے بجٹ میں سے زیادہ بڑا حصہ ایجوکیشن کے لیے ہونا ضروری ہے اس پروونس کے اندر, اور ہم یہ فورس کریں گے. یہ کائنڈ آف ریپبلکنزم کے آئیڈیلز کے اگینسٹ جاتا ہے. لیکن کوئی بات اگر 70 سال پہلے کہی گئی ہو, اجازت بھی ہے اس کی کہ اتنا اوور سائٹ ہو. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بات 70 سال پہلے کہی گئی ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ ساری باتیں صحیح ہوں. تو وقت کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن کو امپروو کرتے ہیں, ایک ہی اس پہ نہیں رہتے کہ مطلب کہ کسی 18th amendment is the most recent amendment. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی اور امینڈمنٹ آئی ہے میرے خیال 19th آئی تھی امینڈمنٹ. ہاں ٹھیک ہے, چل 18th amendment. اور یہ اس کو جب بناتے وقت میرے خیال سے اس وقت عمران خان بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور سب ہی مور اور لیس سپورٹ کر رہے تھے 18th amendment. کہ ہاں پروفیشنل اٹانومی آ رہی ہے, بہت اچھی چیز ہے, اور جو بھی ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اس وقت جو وعدے کیے گئے تھے اور جو آئیڈیل ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ پروونشل اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کے بعد وہ ڈیلیگیٹ کی جائے گی آگے شہروں کی طرف. وہ نہیں ہو سکا, اور پھر لوکل جو گورنمنٹ ریفارمز جو عمران خان نے بھی وعدے کیے تھے, لوکل گورنمنٹ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ لوکل گورنمنٹ ایجوکیشن کو ٹیک اپ کر سکتی ہے. لوکل گورنمنٹ تو وہ تو شہر کی ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو دیکھے گی. لیکن اس میں یہ بھی چلے, آپ ایک تو یہ ایشو ہے یار, یہ پاسبل, ایک تو سنگل نیشنل کریکولم والا آپ کا از باؤنڈ ٹو فیل ایز لانگ ایز دیز یہ کہہ لیں ڈفرینسز ایگزسٹ. دوسری چیز جو ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر آپ جو ایڈریس کرنے کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا تعلیمی نظام ایک سنگل نیشنل کریکولم سے امپروو ہو جائے گا, یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے آپ کے تعلیمی نظام کا. اور
میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے ایک بڑا ایسپیکٹ ہے, سب سے بڑا ایسپیکٹ بھی نہیں ہے. جو تم بات کر رہے ہو تیمور کے 76% اسکولز میں سنگل ٹیچر, ٹھیک ہے, ایک یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جب سنگل نیشنل کریکولم آئے گا تو کیا اے لیول ختم ہو جائے گا, کیا کیمبرج اور آکسفورڈ ختم ہو جائے گا, کیا آغا خان بورڈ ختم ہو جائے گا, کیا یہ چلتے رہیں گے جو اسکول یا جو امریکن بورڈز بھی میرے خیال سے پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے, امریکن اسکولنگ سسٹم بھی چل رہا ہے, تو کیا یہ سب بند کر دیے جائیں گے یا بند کروا دیے جائیں گے؟ کرنا چاہیے. لیکن اس پہ تو کوئی ڈسکشن نہیں ہے, کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی چیز سامنے نہیں آئی, پالیسی کوئی سامنے نہیں آئی کہ یہ کیا ہوگا. کیونکہ یہاں پبلک اور پرائیویٹ سے زیادہ یہ آپ کے ڈفرینسز کریٹ کر رہے ہیں کہ جو ملٹیپل بورڈز آپریٹ کر رہے ہیں یا ملٹیپل ایجوکیشنل کریکولمز آپ کے یہاں آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو اگر اتنی ہی ویلیڈیٹی ہے آپریٹ کرنے کی پاکستان کے اندر, سو یعنی سنگل نیشنل کریکولم کا وہی حال ہوگا جو کہ ہمارا جو موجودہ سسٹم کا حال ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں آیا, لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے جیسے پہلی دفعہ آیا, 2006 میں ہم بنا چکے ہیں, اس کی بھی امپلیمنٹیشن صحیح طرح سے نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہر 5 سال ایک ایویلویشن ہو اور اب اس کے بعد جو ہے آپ امپروو کریں اپنے سسٹم کو اور اس کے اندر چینجز لائیں. لیکن جب تک سے آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو انوالو نہیں کرتے, ابھی بھی جو ایسوسیشن اسکولس کی ایسوسیشن ہے وہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں نہیں سن رہے, اور صوبوں کی اپنی رائے ہے, بلوچستان بھی اس کے بھی تحفظات ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے بڑی فورس آپ لوگوں کے you can't force these kind of things down the throat. اور اس کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگین یہ پیپر ہوگا جو کہیں اسکریپ ہو جائے گا, کیونکہ ابھی بھی اس کے بعد بھی چاہے پنجاب نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہیں جیسے بیکن ہاؤس وغیرہ HSN, انہوں نے نہیں امپلیمنٹ کیا اور یہ نہیں کریں گے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا تو آپ انہیں فورس کریں گے تو یہ کہیں گے بھائی صاحب یہ لیں چابی, آپ ہمارا اسکول چلائیں, ہم جا رہے ہیں. یعنی ہمارے اسکول چلے جائیں زیادہ بہتر ہے, یہ پرائیویٹ اسکول چلے جائیں زیادہ بہتر ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایشو ہے نا, یہ جو میں ایشو بتاتا ہوں, کیا ایک یہ لوگ پیچز میں چیزیں صحیح کر رہے ہیں. اب آپ کو مسئلہ ہے کہ مدرسے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے جو کیا کہتے ہیں آپ کے جو پبلک ساکن ہے ایک جگہ مطلب ارتھ اسٹیشنری فلیٹ ہے, مدرسہ آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں, فلیٹ نہیں ہے اسٹیشنری. وہ اس کلپ کو میرے خیال سے کوٹ کر رہے ہیں جو کہ مشہور ہوئی تھی کہ وہ یہ مدرسہ آپ کو پڑھا رہے ہیں, وہ بچہ یہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے, اور پھر وہ جب وہ دنیا کے حقائق پہ جاتا ہے تو وہ ریلیشن میں دور ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو سب کچھ جھوٹ, ایک چیز جھوٹتی تو وہ کہتا ہے سب کچھ جھوٹتا, وہ آپ نے وہاں پہ بلنڈر مارا. پھر آپ کے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں وہاں پر آپ کوئی بھی تعلیم دے, ریسورسز ہی نہیں دے رہے کہ بچہ پڑھ سکے, وہاں پر نہ اٹینڈنس ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, وہ بچہ پڑھ کے نہیں, جس کو پڑھنا ہے وہ خود ہی پڑھ رہا ہے, ٹیوشنس لے رہا ہے, پڑھ رہا ہے. پرائیویٹ اسکول ہیں وہ پڑھائی اتنی مشکل کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کو ہماری یہ جو بک ہے جو 1 کروڑ کی بک ہے آپ وہی خریدیں گے تو ہم آپ کو اسکول میں آنے دیں گے, آپ ہمارے 2 کروڑ کا بیگ لیں گے, ہمارا یونیفارم آپ پہننا ہے. لیکن کیا اس کا پھر سولوشن یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ کوالٹی ریڈیوس کی جائے تاکہ لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر پہ سارے آ جائیں؟ اگر پرائیویٹ اسکول ایک کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہے جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو آپ نے مینڈیٹ کرنا ہے کہ کوالٹی ریڈیوس ہو. یہ بھائی نہیں, اگر پرائیویٹ اسکول یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہی اسپیسیفک لے کر آئیں اور یہی اسپیسیفک یونیفارم لے کر آئیں اور یہی اسپیسیفک پڑھائی کے کیا لیتے ہیں؟ پوائنٹ یہ نہیں ہے, میرا خیال ہے 7 کا پوائنٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور یہ ریئلٹی یعنی دیکھو ایک تو ہو گیا جو ہمارے ٹاپ لائن پرائیویٹ اسکول جن کے اندر وہ لوگ آ رہے ہیں جو بہت امیر ہیں, جن کو مسئلہ نہیں پیسوں کا. ایک ہمارے اس کے علاوہ ہمارے بہت سے پرائیویٹ اسکول ہیں جو کیٹر کرتے ہیں مڈل کلاس کو کنفیوز کر رہے ہیں آپ لوگ, پرائسنگ کو اور ابیوز کو کریکولم سے کنفیوز کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ ایک تھیوریٹیکل پوائنٹ ہے. تھیوریٹیکلی اگر ایک پرائیویٹ اسکول ہو جو تقریباً فری ہو فرض کریں, ایکسیپٹ فرق یہ ہے کہ ان کا جو کریکولم ہے وہ گورنمنٹ جو پرووائڈ کر سکتی ہے ایجوکیشن اس سے فار سپیریئر ہے, کیا آپ انہیں پھر بھی مینڈیٹ کریں گے کہ آپ لوسٹ کامن ڈینامینیٹر پہ ہیں؟ نہیں, ایک کوشچن یہ ہے, دیکھو ابھی اس دفعہ انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم میں انہوں نے کچھ اسلامیات کو تھوڑا سا بوسٹ کیا ہے. ایک اتحاد تنظیم مدارس ہے کچھ, شاید انہوں نے کچھ سجیشنز دی ہیں, تو کچھ یہ بیسکلی یہ ہوگا کہ جو میرے خیال ہے بیبی اسٹیپس ہے, میرے خیال ہے کچھ قرآن کی ٹرانسلیشن کروائی ہے, اس میں حدیثیں سکھا رہے ہیں, اس پہ یار میں تو جہاں تک میرا اندازہ یہ سب فیڈرل بورڈ کے اندر تھا, میں نے فیڈرل بورڈ سے پڑھا نہیں ہے, لیکن جو میرے بہن بھائیوں نے جو فیڈرل بورڈ سے پڑھا ہے وہاں پہ اسلامیات کے اندر پوری آپ کو صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھائی جاتی تھیں اور صحیح ساری چیزیں موجود تھیں. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, اور یہ 9th-10th کی میں بات کروں, شاید شروع کی کلاسز یہ 1-2 سے شروع کروا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور شاید یہ ایک نیا اسٹیپ ہو, لیکن
یہ والی چیز کہ اور اس میں کوئی ہلکی پھلکی صورتیں نہیں ہوتی تھی. سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ تو آپ نے ایک بچے کو قرآن سکھایا نہیں اور آپ پہلے ہی اس کو سورہ توبہ پڑھا رہے ہیں, تو آپ امپیکٹ دیکھ لیں سوسائٹی میں ہوگا. اور وہ سورہ توبہ کی بھی آپ شروع کے آیت بغیر کانٹیکسٹ سے آپ صرف ٹرانسلیشن کرا رہے ہیں, وہ سمجھا رہے بھی. میں ایزیوم کر رہا ہوں گا کہ یہ پراپرلی وہ پڑھا رہے ہیں یا جس طرح بھی پڑھا رہے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے, لیکن یہ دس از ناٹ سم تھنگ نیو کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا کہ قرآن انٹروڈیوس ہو رہا ہے. لیکن یہ ضرور اچھا ایک انہوں نے کیا کہ ناظرہ قرآن اتنے اس میں ختم ہو جانا چاہیے, ترجمے والا قرآن اتنے اس میں ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگین سنگل نیشنل کریکولم از اونلی پارٹ آف دی پرابلم. سولوشن جس طرح تم نے ابھی کہا ہے کہ وہ ٹیچر کہاں ہے جس کے پاس وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو وہ سمجھانے والا ہوگا. یہ پیچز میں صحیح کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کا پہلے انفراسٹرکچر صحیح کریں, پھر ہم اس کو کریکولم اس کا بلڈ لائن ہوگی نا, پھر آپ اس پہ انفراسٹرکچر سے بھی پیچھے جائے. جب پاکستان بنا تھا تو یہ علامہ کیا نام ہے ان کا, محمد اسد, ٹھیک ہے, یہ اگر کسی نے پڑھا ہے, جنہوں نے روڈ ٹو مکہ مشہور کتاب لکھی ہے, آسٹرین جو کنورٹ ٹو اسلام تھے, اور کہتے ہیں کہ فرسٹ پاکستانی بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے پاکستانی تھے جن کے پاسپورٹ میں سٹیزن آف پاکستان لکھا گیا تھا. اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. بہرحال تو قائد اعظم نے صرف اپنی زندگی میں جب پاکستان سپلٹ ہوا تو وہی سارے ادارے, وہی انسٹیٹیوشنز, ڈپارٹمنٹس, منسٹریز آئیں. قائد اعظم نے صرف ایک انسٹیٹیوٹ بسائڈ اسٹیٹ بینک ایک انسٹیٹیوٹ کریٹ کیا تھا, ایک ادارہ کریٹ کیا تھا, ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا تھا, وہ تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اس میں ان کی طرف جس کا کام یہ تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے مطابق اسٹیٹ کو اسٹیٹ کرافٹ کس طرح کرنی ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کس طرح ڈیولپ کرنے ہیں, جو بھی کانسٹیٹیوشن کیا ہونا چاہیے. ان کی جو پہلی ون آف دا فرسٹ ریکمنڈیشن یہ تھی کہ آپ اسکولس کو بند کر دیں, 2 سال بند کر دیں. یہ جو تعلیمی نظام ہے انتہائی بیکار ہے. اس سے بہتر ہے کہ بچے اسکولوں گلیوں میں کھیلیں, کودیں, آوارہ گردی کریں یا جو بھی کریں. اس اسکول سسٹم یہ ان کو پیچھے لے کر جا رہا ہے, اور 2 سال کے بعد, یعنی ہمیں 2 سال لگیں گے جو نیا ایجوکیشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں اور پھر اس کو شروع کرنے میں. تو یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے کہ کیا کرنٹ اپروچ, کرنٹ فلاسفی جو کہ اسٹیٹ کی ہے ٹورڈز ایجوکیشن, یا کرنٹ اسٹرکچر بھی ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, ویدر دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ یا نیڈیڈ یا سوچا گیا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی طرف سے. تو اس پہ بھی سوال ہوتا ہے. اس پہ تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. ہم تو ابھی وہی سوچ رہے کہ جہاں پہ ایک اسکول ہوگا جہاں پہ 8 پیریڈ ہوں گے اور بچے جائیں گے 8 بجے اور شام کو 2 بجے چھٹی ہوگی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریوزٹ کرنی چاہیے, سوچنی چاہیے کہ یہ کتنی. میں ایگزیکٹلی یہیں سے, لیکن یہ تو بہت آپ نے بہت اچھی بات کر لی کہ اس طرح کے لیڈرز ہوں گے جو یہ کر سکیں. جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ پیچز پہ کام کر رہے ہیں, آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ پورا سسٹم کولیپس کروائیں اور پھر اس کو ریکنسٹرکٹ کریں. اگر آپ نے CSS کی کتاب کبھی پڑھی ہو تو اس کو بیسیکلی اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے انگریزوں کے غلام. جس طرح کی وہ کتاب ہے, وہی چیزیں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے, ڈکٹیٹ کر کے گئے تھے, وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں آج تک. اور جو وہ لوگ پڑھ کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کی حکومت چلاتے ہیں, پورا سسٹم آپ کو چلاتے ہیں. انگریزوں کے غلام آپ کا ملک چلاتے ہیں. سوٹ پہننا لازم ہے. جو CSS کی اکیڈمی ہے اس میں سوٹ پہننا لازم ہے. یعنی آپ کیا چیز لوگوں کو سکھا رہے ہیں, اور انگلش پر جتنا ایمفیسس ہے CSS ہائفن پہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے, آپ کو کولن کہاں پر یوز کرنا ہے, آپ کو وہ انگلش بولنی ہے جو دوسرے بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہی ہے نا. بورڈ سسٹم کیا ہے کہ آپ یہی کہا جاتا تھا کہ رٹیفیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن, اور یہ وہ بندہ وہ انگلش بول رہا ہے جو دوسرا انگلش, دو الگ انگلش بول رہے ہیں. مطلب ایک تو ویسے ہی کسی کو انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو اوور کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. یہ والی اپروچ کون چینج کرے گا کہ ٹیچر نے جب بنا دیا کہ میرا یہ لکھا ہوا جواب ہے, یہ ہمارے سارے اسکول ہیں, یہی جواب ہونا چاہیے, یہ میں نے میتھس کا جو طریقہ بتایا ہے یہی اسٹیپس کے ساتھ ہونا چاہیے, اور کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہوتا ہے پھر, ہماری یہ کیز ہوتی ہیں, کیز کی کتاب ہوتی ہے نا, وہ پوری رٹ کر جاتے ہیں بچے اور وہی لکھتے ہیں اور وہی ریپروڈیوس کرتے ہیں. اگر نہیں ریپروڈیوس کریں گے تو نمبر نہیں ملیں گے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پوری ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. مطلب یہ تعلیم جو ہے نا وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ کو ماں باپ کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے تربیت دیں. آپ نے معاشرے کو تربیت دینی ہے کہ وہ کیسے دیں. اسکول میں پھر اس کے بعد اسکول آتا ہے اور پھر زندگی کے باقی پہلو آتے ہیں. لیکن میں مثال دینا چاہ رہا تھا کہ میرے ایک رشتے دار ہیں, وہ ہمارے اسکول سسٹم کے اندر ایک ہیں, وہ پوزیشن پر وہ ہیں. تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ
یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو اوپر جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ اچھا حاضری کتنی ہوئی آپ کے اسکولوں میں, کتنے گریڈ کتنے آئے, اچھا آپ کے اسکول کے اندر اگر برے گریڈ آ رہے ہیں یا حاضری کم ہے تو آپ کی پروموشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یہ سسٹم کیا چیز انکریج کرتا ہے کہ ہر طرح کی غلط رپورٹنگ ہو اور ہر بندہ ہر کرپشن ہو ایگزیکٹلی. اور پھر جو آپ کے پی آئی آپ یہ بنا رہے ہیں کے پی آئی کہ اٹینڈنس کے پی آئی ہے, تو ہر اسکول کہہ رہا ہے 98% 99% اٹینڈنس ہے جبکہ 5% اٹینڈنس نہ ہو. تو یعنی ایک ایسا ایک افسودہ نظام ہے. آپ نے کے پی آئی ایسا بنایا ہے کہ جو کہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ اٹینڈنس تو یہ تو گھر سے ایک چیز ہوگی, یہ تو اسکول کس طرح انفورس کر سکتا ہے اٹینڈنس؟ بلکہ اٹینڈنس یہ کر سکتا ہے جس کی اٹینڈنس 100% کی فیس اتنی کم ہو جائے گی, جس کی اتنی کم ہو جائے گی اس کی بڑھتی جائے گی فیس, تو شاید کچھ ہو جائے. میں ایک امپورٹنٹ فیکٹ بتاتا ہوں یہاں, 22.7 ملین بچے ہیں جو پاکستان کے اندر اٹینڈ نہیں کرتے اسکول, اور یہ 44% ہے, یعنی ان تمام یعنی 6 سے لے کر 18 سال کی عمر کے جو بچے ہیں 44% بچے. پاکستان سیکنڈ ہے, یعنی ہم ماشاءاللہ بہت ہمیشہ ٹاپ کے قریب ہوتے, نائجیریا کے بعد ہم سیکنڈ ہیں. بھائی میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, کریم جسے کہتے ہیں نا, میں وہاں یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہوں, بہت اچھی مانی جاتی ہے, مطلب نمبر 1 یونیورسٹی ہے, ملٹری اسٹیبلش سب کچھ ہے. میں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی, میں کیفے میں بیٹھا ہوتا تھا. میں امتحان سے ایک رات پہلے دوست کے پاس جاتا تھا, وہ مجھے ڈکٹیٹ کرتا تھا کہ امتحان میں لکھنا کیا ہے. کیوں میں کلاسز کیوں نہیں اٹینڈ کرتا تھا؟ کیونکہ لیکچر بورنگ, جو پروفیسر جو چیز سمجھانے آئے وہ نہیں سمجھا پا رہا, وہ اس کے منہ سے آوازیں آ رہی ہیں لیکن مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے وہ بولنا کیا چاہ رہا ہے, جس کے لیے میں نے کلاس اٹینڈ کی ہے. تو اس سے بہتر تھا کہ میں کیفے میں بیٹھ کے میں پیپسی پی لوں, کچھ کھا لوں, دوستوں میں باتیں کر لوں. زیادہ علم مجھے وہاں سے مل رہا ہے, وہاں میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے بھائی. وہاں سے یہ تو کمپیریٹیولی جو وہاں پہ میں نے 0 سنا ہے, یہاں پہ میں نے 2-3 چیزیں سن لی. یہ کریکولم کری, یہ تو اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے. نہیں, اب آپ وہی کہہ رہے ہو, جب آپ ٹیچر ہی ایسے نہیں رکھے جو کورس ہی نہیں سمجھا پا رہے. یہ کہہ رہے ہیں ٹیچر کا کریکولم کا مسئلہ ہے, اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے, مسئلہ ٹیچر کا مسئلہ ہے. اب میری اٹینڈنس بھی لگ رہی ہے کسی طریقے سے وہاں پر جو آپ نے رپورٹنگ کی, کیونکہ اگر اٹینڈنس نہیں ہوتی پیپر نہیں بیٹھنے دیتے, کیونکہ اٹینڈنس میں لگوا رہا ہوں, بغیر جائے لگوا رہا ہوں. اور یہ بیسٹ انسٹیٹیوٹ کی بات بتا رہا ہوں, بغیر پڑھے سے مجھے پتہ ہے فارمولا کہ وہ ٹیچر سننا کیا چاہ رہا ہے پیپر میں. یہ نہیں کہ کیا سمجھ میں آیا مجھے, میں نے وہ دیا, میں پاس بھی ہو گیا, اور جو ہے میرے پر ڈگری ہے اس چیز کی. اور یونیورسٹی ایجوکیشن تو یہ کوئی آپ ہر یونیورسٹی اپنا خود ہی کورس ڈیولپ کرتی ہے, یہ تو کہیں سے بھی ڈکٹیٹ نہیں ہوتا, نہ اسٹیٹ ڈکٹیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, منسٹری آف ایجوکیشن کا کچھ نہ کچھ سے ہوتا ہوگا. تو یہ آپ ہماری ایجوکیشن یونیورسٹیز جو دنیا کے اندر پیچھے رہ رہی ہے, اور یہ آپ ٹاپ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کہاں سے؟ یونیورسٹیز میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی بھی سسٹم کو چھوڑ دیں اور خود ہی چلنے دیں تو وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ چلتا ہے. صحیح ہے, انکلوڈنگ ایجوکیشن سسٹم. اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اکانومی کے اندر جابس ہوتا ہے بیسکلی. جو پاکستان کے اندر میجر سپلائر کون ہے؟ گورنمنٹ ہے. لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں, میں نے سول انجینئرنگ پڑھا ہے, میں نے ایس ڈی او لگنا ہے روڈز ڈپارٹمنٹ میں, یا کوئی گورنمنٹ جاب کرنی ہے. تو یونیورسٹی کریکولم کو اور ایجوکیشن سسٹم کو حکومت ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتا ہے, چینج کر سکتا ہے بیسڈ آن سپلائی. حکومت اگر ڈیسائیڈ کرے فار ایگزامپل کہ سی ایس ایس جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو لیں گے جن کی اردو کے اندر ڈیش اس طرح انگلش کی جگہ, تو آپ کا بائی نیچر چینج ہو جائے گا ایجوکیشن سسٹم, کہ لوگوں کو اس طرح اردو پڑھائی جائے گی انسٹیڈ آف انگلش. آپ کو کریکولم بدلنا نہیں پڑے گا بائی مینڈیٹ, بائی فورس. تو آپ کا جب میجر سپلائر آف جابس گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے پاس ایک ایزی لیور ہے وداؤٹ بینگ ہتھوڑے والا بندہ جو اوپر سے ہتھوڑا مار رہا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں تو پھر تو گورنمنٹ موف کر رہی ہے, یعنی سپلائی کو مینیپولیٹ کر رہی ہے ان اے سینس. وہ تو بائی نیچر بھی کرتی ہے حکومت. جب کوئی بھی کرائٹیریا فار جابس رکھتی ہے, وہ مینیپولیشن ہے آف دا ایجوکیشن سسٹم بائی ڈیفالٹ. میں کہہ رہا ہوں صحیح طرح مینیپولیٹ کریں. یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ جو کہ بہت آرگینکلی, بغیر, بڑا اچھا میرے خیال سے پروپوزیشن ہے کہ بغیر آپ ڈنڈا استعمال کیے, یعنی اگر آپ جو کہہ رہے تھے کہ بیکن ہاؤس اپنے آپ کو چینج کر دے, جب گورنمنٹ یہ کر دے گی تو بیکن ہاؤس اب کیا ہوگا کہ بیکن ہاؤس اور ایچ ایس این اور ان کو کرنا ہی پڑے گا وہ والا طریقہ. یہ بات تو کافی دیر پہلے, لیکن میں اس کو شاید کوشچن کروں کہ از گورنمنٹ ناؤ دی لارجسٹ پرووائڈر آف جابس, یا پرائیویٹ
प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत massive scale में हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट इनफ है कि कुछ ना कुछ पुश कर सकती है इस डायरेक्शन में चाहे. ऑलमोस्ट मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल था शायद 45 या कुछ इसके इर्द गिर्द हमारा GDP गवर्नमेंट रिलेटेड है हमारा, यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाता है. तो अगर आप लिस्ट ऑफ कंपनीज हमारी देखें तो वो यानी कितनी कहीं ना कहीं से जाकर गवर्नमेंट ओरिजिनेटेड है, और वो एक तरीके से बुरी चीज नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने किक स्टार्ट की है, क्योंकि हमारे ये जो है, लेकिन इसमें एक जो वीकनेस मुझे नजर आ रही है जो बिलाल ने कहा है, इसमें ये वही वीकनेस वहां पे आ जाती है क्योंकि आपके पास सिर्फ फेडरल CSS नहीं है, आपके पास PSS भी है, प्रोविंशियल सर्विसेज भी हैं. तो वो सिंध वाले अगर जो चाहे वही वाला मसला आ जाएगा कि जिसकी मुझे है उसकी जॉब है, पढ़ाई की फाइल यानी जो भी वो क्राइटेरिया पंजाब क्यों नहीं रखेगा, KPK कोई और क्राइटेरिया रखेगा. फेडरलिज्म होना चाहिए. देखिए ये मैं नहीं कह रहा ये मैं तो कहता हूं फेडरलिज्म होना चाहिए इस जैसी जगह पे जहां पे पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है. जुबान का बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है क्योंकि अभी भी क्या हुआ है कि जो मज़ामीन मैथ्स और साइंसेस के ख़िलाफ़ अलावा हैं उनको उर्दू में पढ़ाया जाएगा. तो ये उर्दू की तरफ एक हमारे कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन ये हमारा बड़ा एक इंटरेस्टिंग बैटल रही है शुरू से. 1948 में कायद-ए-आज़म ने ढाका में खड़े होकर एक इंग्लिश में तकरीर की कि जो ज़ुबान होगी हमारी तालीम की वो उर्दू होगी, और उधर उसके बाद से तब से वो स्टूडेंट्स निकलना शुरू हुए और हमने उन्हें मारा, डंडे मारे, और तब से इन एसेंस बंगाल की जो तहरीक है उसकी चिंगारियां जो है ना वो तब से शुरू हुई. तो आज भी ये जो ज़ुबान का इशू है ना, ये देखिए बहुत एक अहम है. एक हमारे चीफ जस्टिस थे जिन्होंने कोशिश की थी कि इन्होंने बल्कि बुलाकर CSS के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बुलाया था, उन्हें कहा था कि उर्दू में करें आप. उन्हें कह दिया था क्योंकि हमारे यहाँ ये जुडिशियल एक्टिविज्म भी इतनी ज़्यादा होती है कि माशाल्लाह उन्हें पता नहीं कि 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यानी इंतजामिया और अदलिया को मिक्स कर देते हैं. मेरे ख्याल से मिड 90s के अंदर ये पार्लियामेंट से एक बिल पास हो गया था कि हमने ये जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू होगी और हम हल्के हल्के ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू. तो आपको बीच बीच नजर भी आता है कि फिर वो इंग्लिश से बोर्ड्स चेंज और उर्दू में होते हैं, और ये सारी यानी आपकी प्रोसीडिंग्स हुआ था. ये मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये 90s के अंदर ये हुआ, ये बिल पास हुआ था कि अब उर्दू की तरफ हम ट्रांजिशन करेंगे. नहीं तो बड़ी बात थी अगर ये कर लेते. आप देखिए ना, लेकिन मुझे तो शर्म आती है. मैं तो जब जाता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, कहीं जाता हूँ तो चाइनीज में लिखा हुआ होता है. नहीं, ऊपर चाइनीज में आने वाला है. चाइनीज में एयरपोर्ट में चाइनीज बोर्ड आ चुके हैं, लेकिन ऊपर इंग्लिश होता है और नीचे उर्दू होता है, और उर्दू भी लिखा होता है. जैसे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लिखा हुआ है इस्लामाबाद इंटरनेशनल, ये नहीं है कि इस्लामाबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा. मतलब इस्लामाबाद उसको इंटरनेशनल, यानी आप एग्जिट जो है उसे एग्जिट लिख दिया. यानी आप कैसे कौम के तौर पर जब ये एग्जिट एग्जिट से बदलेगा ना तब हम सीधे रास्ते पर चलेंगे. वैसे जहाँ तक ये ज़ुबान का ताल्लुक है ना, अक्सर दुनिया में लोग अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं. बल्कि अगर आप वेस्ट को छोड़ भी दें तो मेरा एक कज़न है जो रहता है किसी गल्फ मुल्क में, और वो हुकूमत के साथ काम करता है, और उनकी हुकूमत का काम तकरीबन सारा अरबी में होता है, अपनी ज़ुबान में. तो हर जगह होता है. आपको जापान में ले लें, जापान में होता है, फ्रांस में होता है, जर्मनी में. आप फ्रांस के पास जाकर, जबकि आप ये मैं नॉम चॉम्स्की के इंटरव्यू था शायद कि वो फ्रांस के हवाले से कर रहा था, मेरे ख्याल से फ्रांस के ही हवाले से कर रहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज भी जितनी चेंज करती है यानी डायलेक्टिकली बहुत ज़्यादा, यानी आप पेरिस से बाहर जाएंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट डायलेक्ट होगा, और वो जो स्टेट स्कूल्स पब्लिक स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाती है वो एक डिफरेंट किस्म की फ्रेंच है जो उनके बोलते हैं वो, यानी इस तरह की चीज़ें. तो वहाँ पे भी ये चैलेंज है, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरीके से एक सवाल को पूछने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल है, फिर ये जो फॉर्मल ऑफिशियल है, और फिर उसका इनफॉर्मल है, और फिर इनफॉर्मल है. एक ही सवाल आप 4 डायलेक्ट से पूछ सकते हैं फ्रेंच के अंदर. तो ये एक अगेन ये जो तुम बात कर रहे हो तैमूर के, ये इसमें फिर भी मैं उसके अंदर समझता हूँ, जैसे जो बंगाल वाली जो बात तुमने की थी कि उन्होंने कहा था कि उर्दू है, शायद एक के लिए एक मिस्टेक भी हो सकती है. मैं समझता हूँ मिस्टेक हो सकती है. मैं मिस्टेक नहीं समझता था कि इन्फोर्स करना है इस तरह से, लेकिन मैं उसमें माजरत के साथ जब आपकी एक्शंस आपकी बात के साथ नहीं आपके होते, तब भी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट थी, और आज तक वो इंग्लिश में मेमो देती है. आपकी अदालत में पेशियां सारी बिल्कुल प्रोसीडिंग्स आपकी सारी इंग्लिश में, मतलब आपका जो गवाह है, मुद्दई है, सब जो है वो उन्हें इंग्लिश का लफ्ज़ एक भी नहीं आता होगा, लेकिन वो इंग्लिश बोलेगा, और इंग्लिश सही आती भी ना हो, वो जो मुझे तो उससे वही आता है, वो जो
جو ایک تھا نا بندہ کہیں تھا, میم آئی ڈونٹ نو اف آئی سا دس, وہ جو تھا نا اس نے اسے آئی ڈونٹ نو انگلش آئی کین ناٹ میم آئی ڈونٹ نو میم آئی ڈونٹ نو میم آئی ڈونٹ نو, پھر آخر اردو آتی ہے ہاں میں نے خبروں میں نہیں دیکھا. تو جب تک سے ہمارا ذہنی جو ہے احساس کمتری اور یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہمارا ختم نہیں ہوتا, اور یہ تو تب تک سے, اور یہ اردو کی طرف ایک قدم ہے میرے نزدیک. لیکن آپ کی ایلیٹ تو یہ بولتی ہے نا آئی کین ڈو اردو تھوڑا تھوڑا. اب جو ایلیٹ جو ہے اردو بولنا نہیں چاہ رہی, لیکن ہر ملک کی ایک پری ڈومیننٹ زبان ہوتی ہے گورنمنٹ, مطلب جس کے لیے ایک کامن زبان ہونی چاہیے. اگین دس کین بی آرگیوڈ, جبکہ میری بھی مادری زبان اردو ہے. دس کین بی آرگیوڈ اینڈ اٹ از آرگیوڈ کہ پری ڈومیننٹ زبان اردو نہیں ہے. پری ڈومیننٹ زبان از پنجابی. پری ڈومیننٹ زبان سندھ کے اندر بھی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان اردو نہیں ہے. سندھی اوورآل کنٹری میں تو کے پی کے اندر آپ کے پشتو بولے جاتی ہے, اردو نہیں بولی جاتی. آپ کا پنجابی آدمی جو ہے وہ اردو بول سکتا ہے, آپ کا سندھی آدمی اردو بول سکتا ہے, پختون آدمی اردو بول سکتا ہے, لیکن پختون آدمی سندھی نہیں بول سکتا, پختون آدمی پنجابی شاید بول لے. تو ہم کہہ رہے ہیں کامن جو چیزیں نا جو سب بول سکتے ہیں اردو بول سکتے ہیں, کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے انفورس کیا ہوا ہے. گورنمنٹ کی چیزیں آپ کی اردو میں ہوں گی تو سب اردو بول لیں گے, آسانی ہوگی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے میں, بجائے اس کے کہ ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر اس کو ری ٹرانسلیٹ کریں. دیکھیں اس کو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زبان کی بیس پہ تو ہمارے اندر کوئی چیز کامن نہیں ہے. ریس کی بیس پہ کچھ نہ کچھ ہے, کلچر میں بھی کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر یا تو ہم لوگ یہ کریں کہ انگلش پہ چلے جائیں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ اردو ایک نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا تھوڑا سا سفسٹیکیٹڈ سسٹم بنانا پڑے گا ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ ہمیں مدر لینگویجز کو اسپیس دینی پڑے گی, ناٹ جسٹ بیکاز یہ مدر لینگویجز. یہ تو چائلڈ سائیکالوجی کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ جو بچہ زبان گھر میں سنتا ہے سمجھتا ہے وہی میڈیم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. وہ بچہ اگر گھر کے اندر پنجابی اور پشتو اور سندھی سن رہا ہے اور پھر وہ اسکول میں جا گا, یعنی یہ میرے لیے چیلنج تھا نا. میں جب انگریزی اسکول کے اندر جاتا تھا مجھے انگریزی کا ایک کک لفظ نہیں پتہ ہوتا, یعنی مجھے انگریزی کے اندر میری کبھی بھی وہ گرفت نہیں ہو سکی اس لیول پہ. یعنی میں تیسری یعنی آئی ہیو نو یعنی کوئی, لیکن آپ نے اتنا سیکھا کہ آپ کی جو فرسٹ تھاٹ ہوتا ہے وہ اب انگلش میں ہوتا ہے. اب ہو گیا, مجھے اتنا مینٹلی کالونائز کر دیا ہے انگلش نے کہ اب انگلش نے ایک جگہ لے لی ہے. لیکن میں ایک ہمارا اسٹوڈنٹ کبھی بھی پھر وہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا. لیکن مادری زبان میں آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا اگر پنجابی ہے تو مادری زبان میں کیوں نہیں ایجوکیشن, وہی چیز آپ پنجابی میں سکھا دیں. آپ یہ دیکھیں, میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, میں یہ لینگویج کی بات نہیں کر رہا. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ وہ اپنی گورنمنٹ میں پروسیس جس طرح انگلش از اے سبجیکٹ سنگل نیشنل کریکولم کے اندر کیا ہو رہا ہے, انگلش از گوئنگ ٹو بی جسٹ اے سبجیکٹ ان دا, یعنی کافی عرصے تک ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. جس طرح ہم نے یہ انگریزی نظام تعلیم کے اندر ہم اردو ایز سیکنڈ لینگویج پڑھتے آتے تھے, یا انگلش بھی ایز سیکنڈ لینگویج بھی پڑھا ہے ہم نے, تو یعنی میتھ انگلش میں پڑھائی جاتی تھی, فزکس انگلش میں پڑھائی جاتی تھی, کیمسٹری اردو ایز اے سبجیکٹ ہوتا تھا, اردو ایک موضوع ہوتا تھا, اور ہم اردو اسی سے سکھائی گئی ہے اسکول کے لیول پہ. تو آپ بھی یہی کریں کہ ان کو اسکول جو ہمارے ابھی لڑکے ہیں یا بچے ہیں یا جو بھی ہیں, اردو ایک مضمون ہو آپ کی, جسٹ لائک انگلش از اے مضمون ابھی پبلک اسکولس کے اندر. لیکن ایک بندے نے نیوٹنس لا پڑھا ہے, ایک بندے نے نیوٹن لا پڑھا ہے سندھی میں, ایک نے نیوٹن لا پڑھا ہے پشتون میں, ایک نے نیوٹن لا پڑھا ہے پنجابی میں. اب جب یہ ایک ہی جگہ کام کریں گے اور پھر یہاں آپ کو نہیں لگتا مس کمیونیکیشن کے چانسز ہیں؟ بلکہ میں ان کی بات پہ ایڈ کروں گا کہ صرف کام کریں گے نہیں, آپ فرض کریں کہ ایک سندھی ہے, ایک پنجابی ہے, ایک پٹھان ہے, اور وہ تینوں اب جا رہے ہیں لاہور میں کسی یونیورسٹی میں پڑھائی کرنے. ان کی وہاں پہ انجینئرنگ کی کلاس کون سی زبان میں ہوگی؟ پنجابی میں کروائیں گے آپ کلاس, تاکہ بندہ جو ہے وہ زبان جو ہے قوم کو یونیفائی کرتی ہے. اور اگر آپ یہ چائنا کی مثال دیکھیں, چائنا میں جیسے مینڈرن ہے, وہ دوسری کون سی زبان ہے کینٹونیز, وہ اتنے فورس کرنے کہ مینڈرن ہی ان کی زبان ہو, سب لوگ مینڈرن کریں. اور اگر ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ جبکہ مادری زبان, میں کس پرسپیکٹو سے کہنا, معذرت میں تیمور تمہاری بات کاٹ رہا ہوں, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اردو نہیں پڑھائی جائے, یعنی ایک سرٹن لیول کے بعد اگر اردو آ جاتی ہے, یعنی اب یونیورسٹیز کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو بھی کنٹری ہوتا ہے اگر وہ انٹرنیشنلی کیٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ انگلش ایز میڈیم آف ایجوکیشن رکھتا ہے, یا وہ ایسے کورسز رکھتا ہے کہ ان کی زبان سیکھی جائے. جیسے جرمنی کے اندر بھی جب جاتے ہیں, چائنا کے اندر بھی جاتے ہیں, تو شروع کے اندر بعض یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پہلے ان کے کورسز لینے پڑتے ہیں اور پھر آپ ان کی یونیورسٹی کے باقی پھر کورسز لے پاتے ہیں.
میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یونیورسٹی لیول پہ یا ایک سرٹن لیول کے بعد ایک زبان کر دیں. چائلڈ سائیکالوجی, چائلڈ ڈیولپمنٹ سائیکالوجی, اس پہ جتنی بھی ریسرچ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ بچہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی مادری زبان کے اندر کانسیپٹس سمجھتا ہے, اپنی مادری زبان کے اندر سیکھتا ہے. ہم اس کے اوپر صرف ایک زبان کو, وہ زبان ہم کسی اور طریقے سے بھی اس کو لنگوا فرینکا بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم بچے کی ایجوکیشن کے اوپر چائلڈ وائی آر وی گوئنگ اگینسٹ یعنی نون سائنس ریگارڈنگ چائلڈ ڈیولپمنٹ سائیکالوجی. آپ کے مسئلے کا حل ہے نا, کیا مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہم گھروں کے اندر زبردستی کہیں گے ماں باپ بچوں سے اردو میں ہی, نہیں یہ کیا چھوٹی زبانیں ختم کر, یہ تو ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر ایک شفٹ چل رہی ہے. وہ یہ کہ جو پنجابی پیرنٹس ہوتے ہیں, میں نے خود سنا ہے پاکستان جا کر, لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ منع کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ نے پنجابی نہیں بولنی, اردو بولنی ہے. یعنی کچھ ایسا طبقہ ہے, میرے کئی دوست پنجابی جن کے گھر میں امپلیمنٹ ہوا ہے, وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں انگلش بولو, وہ انگلش سکھاتے ہیں. یہ تو ہماری غلامی میں کہہ رہا ہوں. ایک زمانہ تھا معذرت بلال, ہم فارسی بولا کرتے تھے یار. ہمارے آپ 2 نسلیں پیچھے چلے جائیں, جو آپ کے دادا نانا ان کو فارسی آتی تھی, ہمیں نہیں آتی فارسی, ہمیں پڑھائی بھی نہیں جاتی. اور فارسی صرف مضمون کے طور پہ پڑھ کر ان کی اتنی اچھی گرفت تھی کہ وہ اقبال کو اور دیگر رومی کو اور ان سب کو سمجھ سکتے تھے. ہم نے, میں کہہ رہا ہوں جو مادری زبانیں نا, ہاں آپ نے کہا کہ گھروں کے اندر گھس کے چھوٹی زبانوں کو ختم کیا جائے. گھروں کے اندر گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بچوں کا کنڈر گارڈن اسکول ہے نا, وہ بھی باقی پوری دنیا کی طرح سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ چلتا ہے. دنیا گھومتی صرف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ. صحیح ہے, آپ کہیں گے بچوں کو تعلیم اردو میں کر دیں نا, اور باقی ملک بھی اردو میں چلنے لگ جائے, 3 جنریشن میں چھوٹی زبانیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. ہاں وہ آپ کی بات صحیح ہے, میں ایگری کر رہا ہوں بالکل. لیکن آپ کیوں گھر میں جانے کی ضرورت ختم کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹی زبان؟ میں کہہ رہا ہوں رکھنا کیوں ہے, کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ اگر لینگویجز کو پڑھیں, ہر لینگویج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو بھی لینگویج سے بات کریں گے, بہت سارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں, بہت ساری نالج ہوتی ہے, ایکسپیرینس. یہ لینگویج ایسی, میں نے آج تک ہندکو کا کوئی امپیکٹ نہیں سنا کہ لینگویج ایسی آؤٹ آف ایگزسٹنس نہیں آ جاتی. اس کے پیچھے پورے کلچر کا, ایک پوری قوم کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ لینگویج کو ہم مار نہیں رہے کسی زبان کو, وہ کچھ نہ کچھ رہے گی, لیکن کچھ نہ کچھ رہے گی کتابوں کے اندر زندہ. جو میمنی زبان نہیں, یہی تو مزے کی بات ہے کہ بتا کا پوائنٹ ہے, کتابوں کے اندر ہے ہی نہیں. کتنی کتابیں سندھی میں لکھی ہوئی, میمنی میں کتنی کتابیں ہیں. آپ میمنی کی بتا دیں, ڈائنگ لینگویج ہے, اس میں کتنی کتابیں اور وہ کیوں ڈائے ہوئے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ پنجابی جو ہے, دیکھیں ایک زمانہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی کے اندر یعنی بابا بلے شاہ کا کلام لوگ بالکل اس سے کٹ آف ہو جائیں, وہ چیزیں ہیں, شاعری بھی ہے, ہو ہی جائے تو بہتر ہے ویسے, شاعری بھی ہے. لیکن بات یہ کہ پنجابی نے فلرش تب کیا جس زمانے میں, پرانے زمانے کے اندر ایک گلوبلائزیشن نہیں تھی. اب گلوبلائزیشن ہے, جس کا مطلب یہ کہ ہر کسی کو ایکسیس سے زیادہ, یعنی ایکسیس, آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, ہر پنجابی سندھی وغیرہ ٹی وی دیکھتے ہیں, اردو سیکھتے ہیں, تو پنجابی اردو کے ساتھ مکس ہوگی, سندھی میں اردو آ جائے گی, وہ زبانیں ڈیٹیوریٹ ہوں گی. آپ ایک زبان کو پکڑ کر اس کو اسٹرینتھن کریں, آپ ایک انسٹیٹیوٹس بنائیں. جو دیکھیں کیا ہوا تھا جب رینیسانس آیا تھا یورپ کے اندر, تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے پکڑ کر ساری عربی کی کتابیں پکڑ لی تھی. انہوں نے یہاں سے یہ جو آپ کا تھا دارالحکمہ تھا, ادھر سے پکڑ کے کتابیں ان کو ٹرانسلیٹ کی, پہلے اپنی زبانوں میں لیٹن میں کی, اس کے بعد انہوں نے اس کو آگے ڈیولپ کیا. آپ کو آج یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ کروڑوں کتابوں کو آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. آپ کو جب کرنا ہی ہے اردو میں کرنا ہے, یعنی آپ نے کسی کو کرنا ہی ہے, اور کوئی زبان آپ نے زبردستی حاوی کرنی ہی ہے, تو پھر آپ عربی کیوں نہ کریں؟ کتنے لوگ عربی بولتے ہیں؟ نہیں, پاکستان میں کتنے لوگ عربی بولتے ہیں؟ نہیں, جب آپ نے زبردستی کرنی ہے نا, تو آپ بہت کچھ کروا سکتے ہیں. ٹرکی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی عربک اسکرپٹ سے وہ لیٹن اسکرپٹ پہ کس طرح گئے اور لینگویج کو کس طرح بدلا. تو یہ آپ ڈنڈے کے زور پہ سب ہی اگر کرانا ہے تو پھر اردو کیوں بولتے ہیں لوگ اردو. ہاں, تو آپ لوگوں کو نئی زبان سکھائیں گے کیا لوگ؟ اب فرینچ ہی جب آپ نے عربی اسکرپٹ سے آپ لیٹن اسکرپٹ میں گئے, ٹرکش کے اندر ان کی پروناؤنسیشن چینج ہوئی, ان کے بہت ساری چیزیں چینج ہو گئیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ اردو کے اندر, تو آپ کی عربی تو اسکرپٹ بھی وہی ہے, الفاظ بھی بہت سارے وہی ہیں, گرامر بھی بہت جگہ ملتی ہے. اردو آپ کی قومی زبان ہے یا نہیں ہے, لکھی ہوئی ہے نا. اور یہ پروپوزل آ چکی تھی میرے خیال سے, کریم آغا خان نے دی تھی یا کس نے دی تھی, کہ جب یہ لینگویجز کی بحث چل رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ عربی, اور ایک زمانے تک جس طرح ہمیں فارسی پڑھائی جاتی تھی, تو عربی بھی ایک مضمون ہوا کرتا تھا تقسیم سے پہلے. کب تک آپ زبانوں کے جو ہے اچار کے اندر رہیں گے؟ آپ فارسی بھی سکھائیں, پنجابی سکھائیں, اردو سکھائیں,
یہی کہہ رہا ہوں, عربی میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ختم کریں, آپ جو ہے اپنے لیٹرز چینج کریں, پھر آپ انگلش سیکھیں, پھر آپ فرینچ سیکھیں, پھر آپ اسپینش سیکھیں, پھر آپ اٹیلین سیکھیں, پھر اور اس کے پھر آپ جو ہے جاپنیز سیکھیں, میرے پاس ایک پھر آپ جاپنیز سیکھیں, پھر کورین سیکھیں, پھر چائنیز سیکھیں, بنگالی سیکھیں, اردو بولنے والے اور پنجابی بولنے والے, ہاں اردو بولنے والے پنجابی ایک ہی میز پر کھائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ خواب ہے, میرا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اردو کر لیا. میرا خواب ہے کہ اردو ہی زبان ہوگی, اور میں پاکستان میں اگر ایک انجینئر ہوں گا نا تو مجھے انگلش آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. مجھے ایک لفظ نہیں آئے انگلش کا, میں اپنا ہی کلچر انجوائے کروں گا, میں اپنی چیزیں کروں گا. اگر میں نے انگلش سیکھنی ہے موویاں دیکھنے کے لیے تو میں سیکھ لوں گا, یہ میرا خواب ہے. سب ٹائٹل ہوگی, ڈبنگ ہوگی بہت زبردست قسم کی, بلکہ ہماری موویاں ہوں گی اس سے وہ ڈب کریں گے, نیٹ فلکس کریں گے, کوریا کی موویز, منی ہائسٹ جو ہوگی وہ ہم بنائیں گے. صحیح ہے, ہم بڑا وڈا ڈاکا ہوگی اور اس کو وہ لیں گے. یہ وڈا ڈاکا پنجابی میں آگے اردو کی سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ریپ بھی تو آپ کو پنجابی سے اردو میں کرنا پڑے گا نا. مسئلہ یہ آ رہا ہے اگر پنجابی ختم کریے تو آپ کے سارے ریپر جو ہیں ایم ٹی ریپرز ہو جائیں گے. یہ بات ہے. چلو صحیح ہے. ویسے یہ ایجوکیشن ٹاپک تھوڑا ڈائیورج ہو کے لینگویج پہ آ گیا. لینگویج اس لیے آیا تھا کیونکہ میڈیم آف ایجوکیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں, اور میں کہتا ہوں وہ کامن ہونا چاہیے ایک ملک کے اندر, ایک باؤنڈری کے اندر. یہ آپ نیشنلسٹ بیس کے اوپر آ رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جو چائلڈ سائیکالوجی ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ فیصلہ کریں. اسی پہ میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی زبانیں ختم کرتے تاکہ چائلڈ سائیکالوجی, اور آپ پھر ایک جینوسائیڈل ایکٹ کر رہے ہیں لینگویجز کو ختم کر کے. میں کہہ رہا ہوں کہ چائلڈ سائیکالوجی کو 3 نسلوں کے لیے نقصان ہوگا. اس کے بعد چھوٹی زبانیں آپ کی میوزیمز میں ان کی اچھی طرح شیلف پہ رکھی ہوئی ہے. دیکھو منجو نالو چھاہے لکھا ہوا ہے, آپ جو ہے نا لوگوں کے اندر میرا نام یہ اس طرح کی پروپوزل آپ جب رکھیں گے نا تو ایک بنگلہ دیش کی جگہ آپ اور کتنے بنگلہ دیش بنا دیں گے. وہ جیوگرافکلی بھی بہت دور تھا, بہت سارے فیکٹرز تھے بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے, صرف ایک زبان کے. لیکن آپ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں. اگر آپ نے بنگالی زبان کو ڈنڈے کے زور پہ ختم کر دیا ہوتا نا, بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہی ہوتا یار. میں یہ مذاق میں کر رہا ہوں. بیک ٹریک ہو کر ویسے میں اگر بیک ٹریک ہوں میں, تو ہم اپنے تعلیمی نظام پر بات کر رہے تھے. انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, اس لیے ان کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا ہے سنگاپور کو اور یو کے اور ملیشیا وغیرہ کو کیا ہے. لیکن فن لینڈ کی ایگزامپل ہے جو بار بار آتی ہے کہ فن لینڈ ٹاپ کرتا ہے. یہ جو پیسا ہے, اسے اولمپکس کہتے ہیں, انٹرنیشنل ایگزامینیشنس کی, اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کی. تو اس فن لینڈ جو چیزیں کرتا ہے نا وہ بہت عجیب ہے, اور زبان بھی عجیب ہے, زبان بھی عجیب ہے, کاؤنٹر انٹویٹو ہے کہ یار یہ چیزیں کامیاب نہیں چاہیے. جیسے میں کوئی ایگزامپل دوں کہ کوئی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ نہیں ہے پورے ان کے ہاں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا اسکول جو ہے وہ 2 گھنٹے کم ہوتا ہے, یعنی 7 بجے سے 2 بجے, ہمارے ہاں تو 9 بجے شروع کرتے ہیں آرام سے, 9 یا تقریباً 10 بجے شروع کرتے ہیں. میکسیمم 30 منٹ کا ہوم ورک ہو دن کے اندر, ٹھیک ہے. 9ویں گریڈ کے بعد آپ کو آنا ضروری نہیں ہے, آنا چاہتے ہیں نہ آئیں. یعنی ایجوکیشن سے مینڈیٹری 9 صرف 9ویں تک ہے. شروع یہ کب کرتے ہیں 7 سال کی عمر میں, کہتے ہیں بچوں کو بچہ بنے دو, بچے جو ہے بچہ بن کر سیکھتے ہیں. تو وہ اس چیز کو تو چائلڈ سائیکالوجی صحیح ہے, اتنے ڈفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. اچھا اکاؤنٹیبلٹی, ٹیچر کی اکاؤنٹیبلٹی نمبرز پر امپیریکل نہیں ہوگی جیسے ہمارے یہاں کہ اچھا آپ کی ایوریج گریڈ کیا ابھی کلاس میں, کتنی اٹینڈنس, یہ کوئی ٹیچر کی اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, بلکہ موسٹلی آؤٹ کم بیس یا اس طرح کی. تو ایک انتہائی مختلف یعنی سسٹم جو کوآپریشن پر زیادہ بلیو کرتا ہے کمپٹیشن کے مقابلے میں. لیکن ان کی آبادی بھی تو بہت کم ہے نا, تو اس لیے شاید یہ وہاں پہ سکسیسفل ہو, یہاں پر نہ ہو سکے. نہیں یہ بات درست ہے, ہمارے اوپر جو پاکستان کے عام غریب بندے کے اوپر جو فورسز اپلائی ہو رہی ہیں نا, وہ فن لینڈ کے امیر بندے پہ نہیں ہو رہی. پاکستان میں اگر آپ اجازت دیں کہ حکومت کا کوئی پریشر نہیں ہے اٹینڈنس پہ, اور 8ویں کے بعد جو بھی چھوڑنا چاہے چھوڑ دیں, سب کہیں گے اپنے بچے کو اب تو جا کے کھیت میں کام کر, کھیت میں یا میکینک بن جائے, کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں جو ہمارے کم از کم 2-4 ہیں. بلکہ اس کے لیے جو ہے نا ہمارے ہاں بلکہ کچھ کوشش بھی کی, جیسے ایک الخدمت نے ایک آرگنائزیشن, انہوں نے کوشش کی کچھ جیسے بیٹھک اسکول وغیرہ نے کہ شام کو اسکول بنائے کیے جائیں وہ اسٹریٹ چلڈرن کے لیے. تو یہ ایک بڑا ایک اسٹیپ ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو
افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے بچے اسکول جا کر پڑھیں, کیونکہ یہ نہیں کہ اسکول کی کاسٹ ہے, اسکول فری ہے لیکن ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے. اپرچونٹی کاسٹ ہے کہ وہ اتنے کما کر لے کر آ سکتا ہے گھر, اور جو کما کر نہیں لے کر آ رہا, تو یا تو آپ اسے وہ اسٹائپنڈ دیں, یا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ شام کو کلاسز رکھیں, آپ اوپن اسکولس کریں, یونیورسٹی مینڈیٹ کریں اٹینڈنس جس طرح کیا جاتا ہے. نہیں, مینڈیٹ ہوتی ہے ہر جگہ, لیکن دیکھو ایک گاؤں کے اندر آپ کیسے مینڈیٹ کریں گے, کہاں سے پکڑ کر لوگوں کو لے کر آئیں گے؟ یعنی تو اسینشلی یہ اسی طرح سے ہوگا کہ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی پڑھنے میں انٹرسٹڈ بھی ہے تو اسے آپ شام کو پڑھائیں, اس کو کسی اور ایک ریموٹ لرننگ سے پڑھانے کی کوشش کریں, یا اسے اکوموڈیٹ کریں. آپ ہفتے کی ویڈیوز دیں, وہ بچہ اسے جس کو سیکھنا ہوگا وہ سیکھے گا, اس سے آپ ایک وقت مقرر کریں, اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ نے سیکھا ہے اس کے اوپر, اور پھر اینڈ میں ایک ٹیسٹنگ ہو جائے گی کہ کیا سیکھا ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ بس, ہم لوگ جو ہیں لکیر فقیر رہ چکے ہیں, اسی طرح کرنا ہے, چینج چاہتا نہیں ہے کوئی. سوشل ایوارڈز دیں آپ, مثال کے طور پر آپ کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جسے آپ احساس پروگرام بنا دیا ہے, یہ آپ دیتا ہے میرے خیال 3-4 ہزار روپیہ دیتا ہے یہ جو لوگ ڈیزرونگ لوگ ہیں. تو یہ آپ اس کی جگہ آپ ایسے کریں کہ جو اسکول میں آتا ہے ان کو آپ دینا شروع کر دیں. جو غریب آتا ہے آپ کو اٹینڈنس کے اوپر پیسے ملیں گے, یعنی آپ نے پیسے ایکچولی غریب فیملی کو دینے ہیں, لیکن انسینٹیوائز آپ کر رہے ہیں تھرو اٹینڈنس. صحیح ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے, اور یہ بڑی بحث ہے, بہت زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ایکچولی ہمارا جو مسئلہ ہے نا اس سے, لیکن فن لینڈ کی مثال سے بات یہ ہے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے, باقی پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا, ہو بھی نہیں سکتا. اس کا مین چیز یہ ہے کہ وہاں کی آبادی کم ہے. مجھے نہیں لگتا آبادی, ایکچولی جو ہم سنگاپور کا کر رہے تھے, سنگاپور جو ہے وہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے. سنگاپور ہائیلی کمپیٹیٹو, ہائیلی یعنی سارٹ آف, لیکن چائنا بھی ایسی ہے, سنگاپور, لیکن وہ ویتنام بھی ایسی ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز 15-20 دفعہ ہونا اسے اسٹیٹسٹک کہا جاتا ہے. یہ جو آپ نے بتایا اینیکڈوٹ ہے, ایک دفعہ ہوا ایک ملک میں چل گیا, لیکن اور کسی ملک نے یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ماڈل چلتا ہے. ہاں, لیکن کسی اور ملک نے یہ کوشش بھی کی ہے. پرسنل ہوتا ہے, نیشنل لیول پر, ایک پاپولیشن لیول پر تو شاید اینیکڈوٹ نہیں ہوتا, لیکن میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں نا ہماری, ہاں یہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اپروچ اور سب چیزوں پر, ہم ریسورسز کتنے ایلوکیٹ کر رہے ہیں. ہم جب 80 بلین روپیز جو بنتا ہے سم تھنگ لائک 450 ملین ڈالرز, 2% آف دا بجٹ, ہم 2.8% آف 2% آف شاید جی ڈی پی یا کچھ اس طرح سے ہم کر رہے ہیں, تو جبکہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 4% ہونا چاہیے. تو یہ اگر آپ 480 ملین ڈالرز تو یہ کچھ بھی یہاں مذاق ہے. یہ تو فور امریکہ وغیرہ میں سیریز یہ ہو گئی کہیں, یہ مچھر کو پرزرو کرنے کے لیے 480 ملین وہ دیتے ہوں گے, یا کس طرح کی چیز ہوتی ہے, میٹرکس 4 بنانے کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی, یہ مووی کے بجٹ اس سے زیادہ. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, ہالی ووڈ میں انویسٹ کر کے وہاں سے موویز بنوائے تاکہ اپنا ایجوکیشن سسٹم چلا سکے. صحیح ہے. تو یہ زیادہ نہیں, آبادی کا بھی فیکٹر ہوتا ہے. اب اگر آپ ایک کلاسز میں ایک ٹیچر ہے, 10 اسٹوڈنٹ ہیں, اب اس کو آپ کم ٹائم بھی دیں گے تب بھی وہ زیادہ سیکھیں گے کیونکہ پرسنل انگیجمنٹ زیادہ ہے. اب ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں, ایک ٹیچر ہے, وہ ایک ٹیچر 50 اسٹوڈنٹ کو کیسے اٹینشن دے سکتا ہے 1 by 1 کہ اگر اس کا سوال ہے, اس کا سوال ہے, اس کا سوال ہے, یا اس کا پیپر, وہ تو ٹک مارے گا نا, ٹک 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 ٹک. 50 چھوٹی بات ہے. جیسے یا ویتنام میں پاکستانی اسکول ہے, اس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ پتہ نہیں کتنے 10,000 کتنے اسٹوڈنٹ ادھر آتے ہیں, تو یہ کچھ ہیں, تو اس طرح اسٹیڈیم میں پڑھاتے ہیں, اسٹیڈیم میں اتنے, تو وہ. لیکن یہاں پہ ویتنام میں ویتنامیز اسکولز کے لیے 17 اسٹوڈنٹس پر ٹیچر ٹارگیٹ سیٹ ہے, اور اکثر وہ اس ٹارگیٹ کو بیٹ کرتے ہیں. 10-12 اسٹوڈنٹس پر ٹیچر ہوتے ہیں ویتنامیز اسکولز کے. جبھی تو آپ تصویریں دیکھ لیں ہمارے شہر کی کتنی پروگریسو ہماری تصویریں ایسے تھوڑی ہوئی ہیں جو سمجھتے ہیں بس وہ ہم سول وار میں مبتلا ہیں, کمیونسٹ پارٹی لڑ رہی ہے اس سے, وہ اس سے لڑ رہی ہے. ساؤتھ ویتنام اور نارتھ ویتنام کی کوئی کمیونسٹ جیت گئے اور اب ملک ترقی کر رہا ہے. یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہیں, یہ دیکھیے اصل میں ہمارا سارے بحث کا جو مقصد ہی یہی ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ اگلی نسل کو, پارٹی جو سوشلزم ہے اسی نے ہمارے سندھ کا بیڑا غرق کیا, اس نے ملک کا بھی کیا. بلکہ میں جب اپنی تحقیق کے بیچ میں مجھے یہ پتا چلا, سوشلسٹ جھنڈا تو انہوں نے لہرایا تھا نا, مین تو وہ تو کیپٹلسٹ سب ترین وہ تو سارا پیسہ ہمارا. پیپل پارٹی کے دور حکومت کے اندر 10 سال جو شاید وہ رہے ہیں بھٹو رائے, تو اس کے اندر پرائیویٹ یونیورسٹیز الاؤڈ نہیں تھی. یعنی اس طرح سے مطلب ہم نے اپنے ملک کا جس طرح سے ہم نے مذاق بنایا. خان صاحب دوبارہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں نا, پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کون سی رہے گی جب آپ ہتھوڑے کے زور پہ کریکولم سر پہ ماریں گے کہ ہمارے لیول پہ اور نیچے. مے بی کریکولم
عمران خان جو ہے وہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے فن لینڈ میں بھی کوئی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یا اسٹیٹ یونیورسٹی سوشلسٹ ہے نا فن لینڈ, اسٹیٹ رن ہے, ہاں سارے پبلک ہیں اور فری ہے آلموسٹ, میرے خیال ماسٹرز تک فری ہے, ماسٹرز تک فری ہے, کمپلیٹلی پی ایچ ڈی فری ہے, ہر چیز فری ہے, یعنی A to Z فری ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز الاؤڈ نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے, ضرورت نہیں پڑی نہیں ہے اس کی, مگر ضرورت نہیں پڑتی ہونے میں جہاں تک. اب اگر ایک جگہ آپ کو ہائیسٹ فارم آف ایجوکیشن فری میں مل رہی ہے تو کون, کوئی گدھا ہی ہوگا جو پیسے دے کے بھی پرائیویٹ میں پڑھائے گا. لیکن پاکستان میں گورنمنٹ ہائیسٹ فارم آف ایجوکیشن پرووائڈ اگلے 50 سال میں نہیں کر سکتی. بلڈنگ سٹیپس ہے نا, مطلب بیبی سٹیپس ہے, ابھی یہاں سے شروع کریں گے, جب حکومت کا لیول وہاں تک ہو جائے گا نا پرائیویٹ ختم کرا دیں گے, خود ہی بند. ایک آرگیومنٹ جیسے یہ تھا جو کافی دیر سے, بلکہ عمران خان اقتدار سے پہلے یہی ہمیشہ کہتے رہتا تھا کہ جب تک سے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے بچے حکومتی اسکول میں نہیں جائیں گے تب تک سے جو ہے یہ پبلک اسکولز بہتر نہیں ہوں گے. صحیح بات کی. تو یہ ان اے سینس, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک سویپنگ یعنی سب کے لیے ایک ہی نصاب ہو یا سب چیزیں ہوں, لیکن جب تک سے یعنی ایک اونرشپ ہوگی ہمارے صاحب اقتدار کی, ان کے بچوں کی ہمارے پبلک اسکولز کے اندر. عمران خان صاحب نے اپنے بچے کہاں پہ پڑھائے ہیں؟ تو ان کے بچے تو پاکستان میں آتے بھی نہیں نا, وہ تو پاکستان کا لینے دینے نہیں ان سے, ٹھیک ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھیں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تو بچے بہت اچھے تھے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ آپ کو باقی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے نا. ٹیکسی ڈرائیور, اوبر ڈرائیور کے ساتھ بہت اچھے نہیں. کیا عمران خان کے بچے پاکستانی ہیں؟ میرے خیال سے نہیں, ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے یا کبھی آگے پاکستان میں کچھ کرتے ہیں, ان کا کوئی اسٹیک ہے, بالکل ہی ایگزائل میں وہ نہیں ہے, ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا. لیکن یہ والی چیز بھی دوسرے ملکوں میں آرگینکلی ہوتی ہے, لوگ ووٹ ہی صرف اسے دیتے ہیں جس کے بچے اور اپنی فیملی ایک نیشنلسٹک طریقے سے ایکٹ کرے. لیکن اس کی فیملی ٹوٹ گئی نا, ڈائیورس ہو چکی ہے, فیملی ادھر رہ رہی ہے, وہ اکیلا ادھر رہ رہا ہے. اب اس کی جو نئی فیملی ہے اس پہ جو ہے اب دیکھتے ہیں بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. امریکہ کے اندر آپ کو کبھی کوئی بندہ پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہوگا جس کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں اور وہ فرض کریں ایک ڈیورس سے بندہ, ان کے 100% پریزیڈنٹس شادی شدہ ہیں, بچے ملک کے اندر ہیں, کرسچن ہیں بائی نیم ایٹ لیسٹ. تو عوام نے کچھ نہ کچھ فورس کیا لیڈرز کو انٹو اے پجن ہول بیسڈ آن ووٹنگ پیٹرنس. وہ تو اپنی فیملی لا رہا تھا, آپ نے جو ہے اس عوام نے ہی کہا ہے کہ جو ہے آپ اس سے شادی نہیں, عوام نے کہا ہے کہ آپ جو مرضی کریں پرائیویٹ لائف میں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے سر جی. تو بندہ کر, عوام نے یہی کہا ہے نا. دیکھیے ڈبل سٹینڈرڈز تو ہوتے ہی ہے نا, کہ مطلب ایک طریقے سے عوام یہ کہتی ہے کہ جاتی عمرہ ہمیں قبول نہیں ہے لیکن بنی گالا ہمیں قبول ہے. مطلب پتہ نہیں 300 کنال وہ ہے, 128 کنال ہے. تو یعنی یہ پوٹیٹو ہے بیسیکلی ان اے سینس. تو ہم ایک اور ڈائریکشن میں نکل گئے. اب ایجوکیشن ایسا موضوع ہے کہ جہاں سے آپ شروع ہوتے ہیں تو آپ پتہ نہیں کہاں تک اس کے اثرات جاتے ہیں. اس میں اگر ہم اس کا اگر اختتام کریں تو دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے آ کر, میں ہمیشہ غور کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر برج نہیں بنائے, انہوں نے سڑکیں نہیں بنائی, انہوں نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا, انہوں نے بلکہ کوئی بلڈنگس بھی نہیں بنائی. ان کا جو مین پرپس تھا نا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ تھا. بالکل. اور ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے نا, اگر آپ انسانوں کو بنا دیں, اور بلکہ میں یہ ابھی کرنٹ حکومت بھی یہی بات کہتی رہی ہے, یعنی عمران خان بھی یہی کہتے رہے کہ جرمنی تباہ ہوا, جاپان تباہ ہوا, وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو یہ بات تو ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ ایک کمپنی ہے, ایک بلڈنگ ہے, وہ تباہ ہو جاتی ہے, اگر بندے ہیں وہ ایک ساتھ ایک اور آفس لے لیں گے, وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے. یعنی جو آپ کا آئی پی ہے, آپ کا انٹلیکٹ ہے آپ کا, تو یہ لوگ جو ہے نا ہیومن ڈیولپمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ بالکل جو بھی, اور کیونکہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات ہوتی ہے, جو بھی بات ہوتی ہے, اور اسلامک ریپبلک کی بات ہوتی ہے, ایک اگر اسلامک سویلائزیشن کی ریوائول ہم چاہتے ہیں, ہم اس کو شاید اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. ہم اگر ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں اسلامک سویلائزیشن کے ساتھ لنک, تو ہم بہت ہی محدود تصور کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہماری وہ صرف اسٹیم فیلڈ کے ساتھ ہی لنکڈ ہوتی ہے کہ ہماری ادھر ترقی ہوگی تو تبھی ہماری ایجوکیشن اوپر جائے گی. یعنی ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ, یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچیو کیا ہے اور خلافت راشدہ میں اچیو ہوا اور اس کے بعد جو اچیو ہوا, انہوں نے جس طرح تم نے کہا کہ کوئی اسکولز نہیں بنا رہے تھے, وہ اسکولز انفراسٹرکچرز نہیں کریٹ کر رہے تھے, یا یونیورسٹی انفراسٹرکچرز نہیں کریٹ کر رہے تھے, وہ آگے چل کر بنے. اس کے لیے گراؤنڈ ورک انہوں نے کیا کیا کہ ایک اس طرح کا انوائرمنٹ فاسٹر کیا, ایک اس طرح کی سوسائٹی بنائی جہاں پہ ایجوکیشن, نالج, سوچنا سمجھنا, تدبر کرنا, ریسرچ کرنا, اس کو ایک اہمیت پہنچا دی. تو لوگ
اب آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرا تو یہاں پہ تو نالج اور ایجوکیشن پراسپر کرے گی ہی. ہماری یہاں نالج اور ایجوکیشن نہیں پراسپر کرتی, ہماری یہاں جس طرح بات کی گئی نا, ہماری یہاں جابس پراسپر کرتی ہیں. آپ کا ایجوکیشن کی اپروچ ہی جاب ہے, آپ کی نالج اور باقی ڈیوائن کتابیں دیکھیں جو کمانڈس تھاپتی ہیں اوپر آپ کو, مطلب کہ یہ کرنا ہے. اور آپ کی قرآن جو کہتی ہے سوچو, غور کرو, کئی دفعہ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں, آؤ بحث کرو, اس پہ بات کرتے ہیں, تمہارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یہ پوائنٹ آف ویو ہے, یہ کیونکہ اس طرح جو ہے نا نالج بلڈ ہوتی ہے. آپ کسی کو زبردستی نہیں کرتے, وہ آدمی سوچ کے بحث کر کے پھر اور گھستا ہے اندر اور پہ اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا بیسک, یہ قرآن اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے اس لیے کیونکہ وہ سوچنے میں مجبور کرتی ہے. تو اگر ہم ایجوکیشن سسٹم میں کریں گے نہیں یہی کرنا ہے, سوچنے کی صلاحیت چھین لیں گے, تو آپ ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ نے سوچا. قرآن کے اندر ایک ہے الرحمن علمہ البیان کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیچ کریٹ کی ہے, تو آپ جو زبانیں زبردستی ختم کرنے کی بات کر رہے ہو بالکل نہیں, زبانیں کوئی ختم نہیں کر رہا, زبان کسی بولنے کی صلاحیت, ترجیح دینے کی بات, بولنے کی صلاحیت. اور بولنے کی صلاحیت اس وقت بولنے کی لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کو ابھی تک لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح ایک فینومینا ہے. اگر تعالیٰ نے عربک استعمال کیوں کی, اللہ تعالیٰ نے اریمیک بھی استعمال کی ہے یہودیوں کے لیے, اور میں ازیوم کروں گا جہاں پہ دوسرے انبیاء بھیجیں وہ بھی زبانیں استعمال ہیں. اگر آپ بول رہے ہیں اور جبرش بول رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے نا بولنے کا. میں نہیں کہہ رہا کہ رینڈملی استعمال خود کہتا ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ نے انتظار نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے یعنی اس وقت کی جب عربی لینگویج ایک سرٹن لیول پہ پہنچ گئی اور پھر وہاں پہ جا کر ایگزیکٹلی تو پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لینگویجز دوسری لینگویج سے سپیریئر ہوتی ہیں, کچھ لینگویج بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو عربی میں کلیئر عربک میں, یعنی لینگویج عربی ضرور اس حوالے سے سپیریئر ہے کہ اس کے اندر ڈیوائن گائیڈنس اس کے اندر آپ کے پاس آئی ہے. نہیں, اس زمانے میں عربک گرامیٹکلی پوئٹکلی ایک سپیریئر لینگویج تھی, اللہ نے اسے سلیکٹ کیا. اب اگر آپ جس طرح تیمور بھائی نے کہا کہ ایرمیک میں کر لیتے, ایرمیک تو ڈائنگ لینگویج ہو گئی تھی نا. صحیح ہے, کوئی آپ کے پاس نالج نہیں ہے پنجابی میں, سندھی میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی قرآن کے اندر نہیں کہا, اور نہ ہی جو بھی صحابی جدھر بھی گئے انہوں نے زبردستی کسی اور کی زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی یا دبانے کی کوشش کی. وہ ساری جس طرح پرشیا کی ایگزامپل ہے, ایران فتح ہوا, پرشین ایز اے لینگویج اسٹل ایگزسٹ اور آپریٹ کرتی ہے, اور اسلامک لٹریچر کتنا موجود ہے, بلکہ اسلامک لٹریچر نہیں صرف ان جنرل لٹریچر کتنا موجود ہے. پرشین ایک اچھی لینگویج ہے, لیکن نارتھ افریقن لینگویجز جتنی بھی تھی وہ عربک ہو گئی تھیں. ایگزیکٹلی, اس کا فینومینا کیا ہے وہ اسٹڈی کریں. وہ عربی بولتے تھے. اچھا, جو الجیرین, لیبین, اسپینش تک نے عربک اڈاپٹ کی تھی. پینٹلون کہاں سے آیا, پتلون سے آیا نا, یہ سارے جو ورڈز ہیں. ایسی بات ہے جب سویلائزیشنز آپس میں کیا چیز ہے, جبل طارق کو آپ سویلائزیشنز جب آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں تو ایکسچینج آف, یعنی عربی زبان بھی کچھ نہ کچھ انفلوئنسز لیتی ہے دوسری زبانوں سے, اور ہمیشہ ڈومینیٹ کرے گی اور انفیریئر لینگویج ختم ہو جائے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلش سپیریئر لینگویج ہے کیونکہ آج اردو نے جتنا انفلوئنس انگلش سے لیا ہے. انگلش سے اردو ختم ہو رہی ہے, یا لگتا ہے اردو ختم ہو جائے گی؟ محسوس تو یہی ہو رہا ہے. فارسی ختم نہیں ہوئی عربی سے, سیدھا اردو انگلش سے ختم نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیں آپ اردو کتنے آرام سے پڑھتے ہیں اور انگلش کتنے آرام سے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ میری پوری ایجوکیشن انگلش میں ہوئی ہے. ختم, وہ تو میں انگلش, لیکن سنتا میں یہ کہہ رہے کچھ صدیاں پہلے انگلش اسی حالت میں تھی. میرے خیال سے ہم کہیں اور پھر سے نکل رہے ہیں, ہم لینگویجز پہ سائیڈ, ہم لینگویجز کی کچھ ہوتی ہے میگا لینگویجز. لیکن میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو زبان جو ہے وہ قومی شناخت کی سب سے مرکزی چیز ہوتی ہے, اور ترقی کرنے کے لیے سب سے اہم ہے کہ آپ, اور میرا ماننا ہے کمیونیکیشن سمپل ہونی چاہیے اور افیکٹو ہونی چاہیے. آپ ایسی زبان نہیں بولیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی. سب سے بنیادی چیز اس قوم کا بنیادی نظریہ کیا ہے, وہ سب سے نظریہ, لیکن اس کے نہیں وہ بنیادی نظریہ, اور لیکن نظریہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے, آپ بتا دیں کیا ہے, کیا پڑھ رہے ہیں. یہی تو ہے ہمارا کا بنیادی نظریہ. ہم مسلمان ہیں اور ہم قوم مسلمان کی بنیاد کے اوپر, ہمارا بنیادی نظریہ عربی کے اندر ہے. So it doesn't matter کہ زبان کیا ہو, بنیادی نظریہ میٹر کرتا ہے آپ کا. تو ریپ کر لیتے ہیں یہ الگ بحث ہے سب چیزوں کو. تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا ہوگا کچھ نہ کچھ, میرا خیال ہے ہماری آڈینس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سر پکڑ کے سنگل نیشنل کرکلم اچھا ہے یا برا ہے یا میڈیم ہے, یا اردو میں ہونا چاہیے, میڈیم ریئر چاہیے آپ کو یا ویلڈن چاہیے. تو اگلی بات ایسے میڈیم ریئر گوروں کا ایک
بہانہ ہے کھانے میں تھوڑا سا فلیور ڈالنے کے لیے, کیونکہ مسالے مسولے ڈالتے نہیں ہیں تو بیچارے ٹیکسچر پہ ڈیپینڈنٹ رہ جاتے ہیں. صحیح ہے, پکاؤ نا تھوڑا جوس اندر رہے. لیکن اگر جو ان کا کھانا کھا رہے ہیں انہیں کے حساب سے کھانا چاہیے. اب ویل ڈن کا فائدہ یہ ہے, آپ کو انہوں نے برین واش کر لیا جس طرح انگلش میں کیا. آپ اسٹیک نہیں کھائیں نا, آپ جو ہے مٹن کڑھائی کھائیں. میری مرضی ہو تو میں مٹن کڑھائی کھاؤں. اب جب اسٹیک کھانا ہے تو اس کو ویل ڈن نہیں کھانا پڑے گا, اس کو میڈیم ریئر کھانا پڑے گا. میڈیم بھی ہے, میڈیم ریئر کیوں جا رہے ہیں؟ میڈیم ایجوکیشن کے حساب سے, میں میڈیم ریئر, میں ایجوکیشن کے حساب سے میں کہنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیم ریئر نہیں ہونا چاہیے, ریئر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اتنا ریئر ہونا چاہیے کہ گائے آپ لے کر آئے اور آپ نے بس بلیک راک پر رکھ دیں. وہ کہتے ہیں نا اسٹیک آن بلیک راک, یہ اینگس جو بھی ہے, تو بلیک راک رکھا ہو اور آپ کے ٹیبل سائڈ پر لے پوری گائے جو ہے نا وہ ابھی بھی تڑپ پڑی ہو اور اس کو اس کے اوپر گرا کر. ویتنام میں ایسی کرتے ہیں, ایسی ویتنام میں ایسی کرتے ہیں. ایک آخری پوائنٹ ایجوکیشن کے حساب سے اور یہ ویسٹرن انڈوکٹرینیشن کا, کہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کے اندر اسلام کو ڈالا جا رہا ہے اور یہ وہ ریگریشن ہے. یہ ایک بہت ویک آرگیومنٹ ہے, کیونکہ ایک ٹاپک جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آیا نہیں, وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کوئی بھی پاسبل نہیں ہے انڈوکٹرینیشن کے بغیر. ویسٹ میں اسٹوڈنٹس کو انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہے کہ سیکولر لبرلزم جو ہے وہ ایک آبجیکٹو ریالٹی ہے, اور کوئی بھی بندہ فار ایگزامپل ریلیجن فورس کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, وہ بھی ایک انڈوکٹرینیشن ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت انڈوکٹرینیشن ہونی چاہیے صحیح ڈائریکشن میں جو اسلام ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور اس نوٹ پر ہم اینڈ کرتے ہیں. اگلی دفعہ تک اللہ حافظ.